ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، دین اسلام پر قربان، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ سورۃ الاعراف ہم نے کل شروع کر لی تھی الحمدللہ اللہ کے حکم سے، لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ پارہ ہے آج 9، ٹھیک ہے، اور سورت وہی ہے جو کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ قوم کیسی تھی، قوم کرتی کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ، اس قوم نے شرک تو کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کیا، ناپ تول میں کمی بھی کی، سود کی بیماری بھی تھی ان کو، قتل و غارت کی بیماری بھی تھی ان کو، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، مسافروں کو لوٹتے بھی تھے، یہ ساری بیماریاں بھی تھیں۔ لیکن جو ٹاپ کی ان کی بیماری تھی نا، جو کینسر کی آخری سٹیج تھی ان کی، وہ یہی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اب سمجھا ساری قوم کو رہے ہیں کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈیاں نہ مارا کرو۔ فروٹس ہم دیکھتے ہیں نا، لے کر آتے ہیں، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، 2 درجن کیلے لیے گھر میں آ کے 8-9 نکلتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ ڈنڈیاں نہیں مارو۔ اب ساری قوم کو سمجھایا، لیکن تکلیف سب سے زیادہ کس کو ہوئی؟ یہاں پر پہلی آیت میں دیکھ لو، بتایا جا رہا ہے کہ سردار بولے۔ کہا تو سب کو جا رہا تھا، تکلیف سب سے زیادہ سرداروں کو ہوئی تھی، کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے نا، بزنس ان کا ٹھپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن یہی بتاتا ہے، 3 طرح کے لوگ قرآن بتاتا ہے جو مس گائیڈ کرتے ہیں عوام کو۔ عوام بیچاری بھولی بالی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، جس میں سے ایک لوگ یہی ہیں جو سردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری میڈیا بھی شامل ہو جائے گی، اور جس کے پاس کرسی ہے اور جس نے مس گائیڈ کیا، جس کے پاس اختیار ہے، اس نے مس گائیڈ کیا تو وہ سردار ہی ہیں۔ ہم بھی سردار ہیں اپنے اپنے گھروں کے، ہمیں بھی چیک کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو۔ یہ سردار کیسے تھے؟ الذین، یہ تو کیسے تھے؟ استکبروا، یہ تو تکبر کرنے والے تھے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے تکبر کیا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم کچھ اور تھا، یہ اپنی بات منوانا چاہ رہے تھے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر رہے تھے، تو یہ تو بڑائی ہے نا، تو بڑائی تو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ اکبر مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ کیا بن رہے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ کس کے پاس جو ہے تکبر جو ہے کس ریزن سے آتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آتا ہے بعض لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تکبر کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس دیکھو، میرے پاس کتنا علم ہے۔ پھر تکبر کس کی وجہ سے آتا ہے؟ تکبر مال کی وجہ سے بھی لوگوں کے پاس آتا ہے۔ ان کے پاس تکبر کیوں تھا؟ ان کے پاس مال کی وجہ سے تکبر تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پہ جو ایمان لے آئے نا، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو، ہم نے تو باتیں نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کرو، ہم تو اپنی رسم و رواج اور اپنی عادات کو نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو نبی کو ہی نکال دو۔ اور کس کو نکال دو؟ آمنو، جو اس کے ساتھ مان گئے ہیں، جو ایمان والے ہیں نا، اس کو بھی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے آپشن دی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ دیکھو یا تو ہماری بستی سے نکل جاؤ، دوسری بات کیا کہتے ہیں، یا تو ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، جو ہماری رسمیں ہیں وہی اپنا لو، جو ہمارے ریت رواج ہیں انہی کو اپنا لو، ہم جیسے جیسے شادی بیاہ کرتے ہیں، جیسے جیسے برتھ ڈیز کرتے ہیں، ہمیں ویسے ہی کرنے دو، یا تو یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی تو حضرت شعیب علیہ السلام شروع سے ہی شرک پہ تو نہیں تھے، یہ اب اتنی لیٹ کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ شروع میں کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ اب تو ان کے فالوورز بھی ان کے ساتھ ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے تم بھی نکلو اور تمہاری جو ہے فالوورز وہ بھی نکلیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام شروع سے ہی جو تھے توحید پر ہی تھے، لیکن ابھی پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، تکلیف لوگوں کو تبھی ہوگی جناب جب آپ پیغام پہنچائیں گے۔ اب جب انہوں نے پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا چلو آپشن تمہارے پاس ہے، چوز خود کر لو، یا تو نکلو یہیں اس بستی میں ہمارے ساتھ اس شہر میں رہنا چاہتے ہو تو جیسے ہم کرتے ہیں اس کو رہنے دو۔ آپ بھی کسی کو جب پیغام دیں گے مسئلہ وہاں پر آئے گا، جب تک آپ خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں نا، تو تب تک تو وہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے، آپ لوگ جو ہیں ان کو بہت اچھے لگیں گے، وہیں پر ہی آپ جو ہے گڈ بک سے نکل جائیں گے جہاں آپ ان کو سمجھانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ آیات سے مزید میسیجز بھی ملیں گے ایسے لوگوں کے۔ تو آگے کہتے ہیں کیا بھلا گرچہ ہو ہمیں ناپسند کرنے والے، ٹھیک ہے، کہ تم ہمیں پسند نہیں کرتے نا، تو چلو پھر چھٹی تمہاری،
حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ہم تمہاری ملت سے نہیں نکلنے والے، ہم تمہاری ملت میں نہیں آنے والے، جو ہمارا اللہ کا حکم تھا ہم وہی کریں گے. ہم تو ایسا نہیں کریں گے کہ تم سے ڈر جائیں اور واپس جو ہے تمہاری رسم و رواج میں آ جائیں. ٹھیک ہے. حضرت شعیب علیہ السلام تو ان کے رسم و رواج میں نہیں تھے، لیکن آیت میں جمع کا صیغہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے نا وہ تو پہلے انہی رسم و رواج میں تھے نا، تو اس لیے انہوں نے ہم کا ورڈ یوز کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے. یہ بھی ایک بندگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ تمہارے دین میں نہیں اب آنے والے، میں تو شروع سے بھی نہیں تھا نا، اب میرے فالوورز نہیں آئیں گے. نہیں، انہوں نے ہم کا صیغہ یوز کیا. جو ان کے ساتھ ایمان لے کر ان پر لے کر آ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا دیکھ لو کہ کتنا خوبصورت ان کی گفتگو کا انداز ہے کہ ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم پلٹیں گے تو نہیں، لیکن اللہ ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزم ہمارا جم جائیں. میں کہتی ہوں جم جاؤ، جو پتا چلتا ہے ہم نہیں ہٹنے والے. ٹھیک ہے. پوری استقامت دکھاؤ، پوری کوشش کرو، عزم ہو، جذبہ ہو، لیکن اب یہ مت سمجھو، ڈیپینڈ مت کرو اس جذبے پر کہ بھئی اب یہ میں جو ہوں میں کر کے نہیں رہوں گی تو میں کر ہی نہیں سکتی. نہیں، آپ نے جذبہ دکھانا ہے، عزم کرنا ہے، لیکن اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر دینا. ڈیپینڈ اللہ ہی پر کرنا ہے، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ابدیت دیکھ لو حضرت شعیب علیہ السلام کی، اعلیٰ درجے کی ابدیت ان کی پتہ چل رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں پکا عزم ہمارا ہے لیکن اللہ کی توفیق سے ہے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ پکے عزم سے ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اب یہی ہوگا کیونکہ میرا پکا عزم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ لے آئے نا تو قیامت تک یہ الفاظ موجود رہیں گے کہ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیسے سمجھایا تھا، انہی کے الفاظ سے تم بھی سیکھ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے آیت 89 میں کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا. بھروسہ جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی کیا. تو توکل کیا ہے؟ کہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا لیکن اسباب کے ساتھ. یہ جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بدر میں جا رہے تھے، اسباب موجود تھے، ٹہنیاں پکڑ لی تھی، جو تلواریں اور ان کے پاس چاقو خنجر تھے وہ پکڑ چکے تھے. پھر لڑنے گئے تھے تو فرشتے آ گئے تھے نا. یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے آ جائیں. یہ تو بنی اسرائیل تھی جو کہہ رہی تھی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسباب میں نہیں آنے والے. جیسے فرشتے اترتے ہیں ابھی بھی فرشتے ہی اتریں گے. تو بیمار ہیں ہم تو ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہوگا. دکانیں کھول کے رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. دکانیں کھول کے رکھنی ہوں گی. کسٹمر نہیں آ رہا تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے دعا مانگو. یہ نہیں کہ دکانیں بند کر دی ہیں تو پھر کہو جی ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس میں ہی اس سسٹر کا آنسر کا مل جائے گا، اسے آنسر بھی ملے گا اگر تو اس وقت وہ آن لائن موجود ہے، کہ اس کا کویسچن یہ تھا. اس نے کہا جب میں قرآن سے جڑ گئی ہوں نا تو اب میں باقی کام نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. وہ کپڑے سیتی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اب میں سلائی سلوئی نہیں کر رہی ہوں، میں جو باقی جو دنیا کے کام ہے نا چھوڑ دیے میں نے، اب میری کوئی توجہ ادھر نہیں رہی ہے کیونکہ اب بس میرے آگے قرآن ہی ہے. تو آپ روٹی کیسے کھائیں گی؟ آپ کھانا کیسے کھائیں گی؟ پیٹ تو سب کے ساتھ ہے. ساروں کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. پیسوں کی ضرورت تو سب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو کام کرنا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ترجیح اس کو دینی ہے. آپ سلائی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں سلائی کر رہی ہوں تو میں قرآن کلاس میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں نے کپڑے سینے ہیں. نہیں، آپ نے اس وقت سلائی کو سائڈ پہ کرنا ہے اور آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے. اس کے بعد جا کے آپ سلائی کریں گی کیونکہ آپ کے ساتھ پیٹ ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے لیکن اسباب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ اللہ تو فیصلہ کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کل کہہ دیا تھا نا کہ میں اور میرا بھائی اللہ میں اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں جو میرا بھائی ہے، لیکن اب میں ان کا کیا کروں، انہوں نے تو مجھے بہت درد دیے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی بہت درد دیے گئے تھے. آیت 89 میں کہتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر دے. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ کتاب کھولی ہوئی ہے، کچھ پیجز ادھر ہیں کچھ پیجز ادھر ہیں نا. فتح کا لفظ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام بول رہے ہیں، مطلب حق ادھر ہو جائے باطل ادھر ہو جائے. مطلب یہ تھا کہ اب بدلے کے میننگ میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اب ان کی تو چھٹی، ان کو مٹا کے رکھ دے صفحہ ہستی سے. گندے لوگ ہیں نا تو زمین کو پاک کر دے اللہ. سردار کیا کہتے ہیں؟ سردار کو تو ڈر جانا چاہیے تھا کہ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے. ایک نبی نے کہ یہ الفاظ آگے زبان پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ جھک جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. آیت 90 ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ شعیب کے پیچھے نہ لگ جانا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کا اتباع مت کر دینا، ڈر مت جانا. اگر وہ استقامت دکھا رہے ہیں نا شعیب تو تم بھی استقامت دکھانا.
اگر وہ ڈٹا ہوا ہے نا تو تم بھی اپنی حرکتوں پہ ڈٹے رہو. ناپ تول میں کمی کرتے ہو کرو. ٹھیک ہے. ان کا دین ان کو یہ سکھا رہا تھا کہ ناپ تول میں کمی کی جائے. ان کا دین ان کو کیا سکھا رہا تھا کہ مسافروں کی لوٹ مار کی جائے. ان کا دین ان کو سکھا رہا تھا کہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے. ان کا دین ان کو سکھا رہا تھا کہ توحید سے ہٹ جایا جائے اور بتوں کی پوجا کی جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا, قرآن ہی میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری نمازیں تمہیں کیا سکھاتی ہیں. ہم تو سمجھتے تھے بڑے ہو جاؤ گے, بڑا کمال انسان بنو گے, تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا, ہمیں تو بڑا ہی اپنے بچوں کے ساتھ, ہم نے تو ان کو انجینئر تو ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا بنانا تھا. تم کہہ رہے ہو جی ایک عالم یا عالمہ ہم اس کو بنا دیں. یہ کیا سوچ لیا تم نے, دین کی راہ پہ لگا دیا. پھر کہتے ہیں اگر تم اس کی باتوں میں آگے نا تو تمہارا پکا خسارہ, ٹھپ ہو جاؤ گے, تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا, کھاؤ پیو گے کہاں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکسٹ آیت میں, آیت 91, پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کل ہم نے دیکھا تھا نا مختلف انداز سے دیے گئے تھے, عذاب دیے گئے. کل ہم نے زلزلے پہ بات نہیں کی تھی, قوم عاد قوم سمود پہ بات کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لو, اور طرح کا عذاب تھا. ادھر کیا عذاب آ رہا ہے, گرگراہٹ ہو رہی ہے, زمین کو ہلایا جا رہا ہے. کیوں بھلا, ایک رخ سے سمجھے تو انہوں نے پلڑے کو ہلا دیا تھا, جس میزان پہ تولنا تھا انہوں نے اس کو ہلا دیا تھا, اس میں گرگراہٹ تھی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر زمین کو ہلا کے رکھ دیا کہ ہمارے مقابلے میں آتے ہو, ہمارے احکامات کے مقابلے میں آتے ہو. تو ان کا حال کیا ہوا, جاسمین, اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. سجدہ ہم کیسے کرتے ہیں, اوندھا ہو کے ہی کرتے ہیں نا. تو پھر نہیں نا سجدے میں گرے, تو اللہ نے کہا لو پھر میں نے گرا دیا. پتہ چلا جن کے منہ اوندھے نہیں ہوتے, جن کے ناک اللہ کی خاطر زمین پہ نہیں لگتے, جن کا ماتھا اللہ کی خاطر زمین پہ نہیں لگتا, اللہ ایسے بھی لگوا دیتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خود لگا دیں. تو نہ صرف جو ہے ہم نے اپنے جسم کو جھکانا ہے, کوشش کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ اصل میں تو دل جھک جائے نا, دل وہی کے وہی سخت رہے, تو وہ ہمارے لیے تو وہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گویا کہ یہ بسے ہی نہیں تھے, ایسے مٹا کے اللہ کہتے ہم نے رکھ دیا, ایسے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے ان کی, کہ یوں لگ رہا تھا کہ اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے اور باہر نکلو کتنا شور ہے, بچے سائیکلنگ کر رہے ہیں, پارک میں جو ہے لیڈیز بیٹھی گپ شپ کر رہی ہیں, پینٹ کھائی جا رہی ہوگی, بیڈمنٹن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, بچوں کا شور ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں رونق ہیں اصل میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان رونقوں کو قائم و دائم رکھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بچے کوئی نہیں تھے, نہ بچوں کے کھیل, نہ بچوں کے کھلونے, نہ بچوں کے کہکے, نہ عورتیں تھیں نہ مرد تھے, نہ مرد تھے نہ مردوں کی دکانیں تھیں, نہ عورتیں تھیں نہ عورتوں کا کچن تھا, نہ اس کی ہنڈیاں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ مٹا کے رکھ دیا. زلزلے سے ہمیں پتہ ہے کیسے تباہی آتی ہے. تو یہاں تو تباہی ہوتی ہے, کہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی, یہ تو پورے شہر میں ہی تباہی ایسے اللہ نے کر دی کہ سب کچھ ہی مٹ کے رہ گیا. یہاں پر عذاب کس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ لوگ بھی مٹ گئے, بستی بھی مٹ گئی. بس پھر آنے والے ٹائم میں وہ کھنڈرات رہ گئے, اور آنے والی نسل جو تھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں جا کے ہم توبہ کریں کہ اللہ ایسا عذاب آیا تھا. انہوں نے اس جگہ کو پکنک پوائنٹ بنا لیا, چپس پکڑو یا کوکنگ ہی وہیں پر کریں گے, سلنڈر پکڑ لو ساتھ میں. یہ حال ہے نا آج ہمارا ایسی جگہوں پر جا کر. تو پیچھے کہا گیا تھا, قوم نے کہا تھا, قوم کے سرداروں نے آیت 90 میں کہا تھا کہ خسارے پہ رہو گے, ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی الفاظ لے کر آتے ہیں آیت 92 میں کہ خسارہ تو تمہارا ہوا, نہ دنیا رہی, نہ دنیا کی خوشیاں رہیں, نہ خاندان رہا, آخرت میں بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, آخرت میں بھی تمہاری چھٹی کرا دی جائے گی. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں, ان کے بارے میں آ رہا ہے فتح واللہ, انہوں نے منہ پھیر لیا. اصل میں یہ بھی سیکوینس کے ساتھ آیات نہیں آ رہی. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ ہیں اور جو آپ کے فالوورز, آپ کے ساتھی ہیں, ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں, آپ بتا دیا جاتا ہے کدھر جانا ہے نا. تو یہاں پر عذاب کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے لا رہے ہیں. اللہ کو کتنا غصہ ہے نا کہ اللہ ہم لوگوں کو پہلے عذاب کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کا حال کیا کیا تھا. اپنی ڈنڈیاں بھی تو چیک کرو. ہم کہیں ہائی ہماری کون سی دکانیں ہیں, ہم کون سا ناپ تول کرتے ہیں. اپنی گفتگو چیک کرنی ہے نا ہم لوگوں نے, کہیں کچھ کہہ رہی ہیں کہیں کچھ کہہ رہے ہیں, افراط و تفریط, کہیں پر مکھن لگانے کو بات کچھ کہہ دی, بعد میں اس کو کہا کہ بات ایسے نہیں, بات تو ایسے تھی, کہیں پر جھگڑا کرانے کے لیے بات کچھ کہہ دی, کسی پر الزام لگا دیا, جھوٹ غیبت. یہ کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, چغلیاں, یہ کیا چیزیں ہیں, گفتگو میں ڈنڈی مارنا. تو ان کی تو دکانیں صرف بازاروں میں تھیں,
ہماری دکانیں تو ہم نے گھروں میں کھولی ہوئی ہیں اور قدم قدم پر دکان موجود ہے نا ہماری. تو جب ایسے کیا جائے گا تو آپ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہلا کے رکھ دیتے ہیں. زمین کو نہیں نہ ہلا رہے تو دلوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ دیکھ لیں گے دلوں کو کیسے ہلایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقابلے میں لے کر آئے ہیں کہ خسارے میں تو تم رہے، نہ تمہاری دنیا رہی نہ آخرت رہی، دونوں ہی لٹ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ انہوں نے منہ پھیر لیا، یعنی ان کو حکم ہو گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جائیں. انبیاء کو اور فالوورز کو بچا لیا جاتا تھا. کیوں بچا لیا جاتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی مدد کی تھی، تو پھر اللہ بھی ان کی مدد کرے گا نا. تو یہ انہوں نے منہ پھیر لیا. اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میدان حشر میں اپنے امتیوں سے منہ پھیریں گے؟ ایک سوال ہے. نہیں پھیریں گے تو پھیریں گے، پھیریں گے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بدعات پیدا کر لی دین میں، گھڑ لیا دین کو خود، اللہ کا وہ حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے وہ کر کے نہیں عمل دکھایا تھا، لوگوں نے کر دی اپنی عقل سے. تو ایسے لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں منہ موڑ لیں گے. آ رہے ہوں گے امتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، پہچان بھی لیں گے کیونکہ وضو کے آثار ہوں گے نا ان کے، تو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے حائل ہو جائیں گے درمیان میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو. وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ گھڑ لیا تھا، کل سے کیا کچھ پیدا کر لیا تھا دین میں، کیسی کیسی چیزیں بنا ڈالی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر فتح واللہ. آج دیکھا جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جس طرح منہ موڑا تھا دنیا میں، اور یہ کیا ہوگا، یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام آخرت میں بھی ایسے ہی منہ موڑیں گے نا. جب گواہیاں ہوں گی تو وہ گواہی تو دیں گے کہ انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے. اور میدان حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے بھی منہ موڑ لیں گے. یہ کون سے امتی تھے؟ امتی جو ہیں دو طرح کے ہیں. اب سوال ہے نا کہ یہ جیسے ہندو ہیں، اب کیا یہ امتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ امتی ہی ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. امت دو طرح کی ہیں، لکھ لو، آج نہیں تو کل سوال کروں گی نہ کسی کو آیا تو پھر فائن بھی ہو. ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت. امت اجابت کیا ہے؟ امت اجابت میں ہم آتے ہیں جواب دینا. ہم نے کہا تھا لبیک، ٹھیک ہے. اب امت اجابت کیا ہے کہ جو حکم پتہ چل رہا ہے ہم سب کر رہے ہیں. ایک ہے امت دعوت، جن کو دعوت پہنچانی ہے اور جن تک دعوت پہنچ گئی وہ سب امت دعوت میں آتے ہیں. پھر دوسری کیا ہے کہ جنہوں نے لبیک کہہ دیا، الحمدللہ ہم ایمان والے ہم نے لبیک کہہ دیا، ان تک دعوت پہنچ گئی، ابھی تک انہوں نے لبیک نہیں کہا. ان میں سے جو بھی لبیک کہہ دے گا وہ امت اجابت میں آتا جائے گا. اور یہ کون تھے؟ یہ امت اجابت میں تھے یا امت دعوت میں تھے جن سے منہ پھیر لیں گے حوض کوثر پر؟ اجابت میں تھے، دعوت میں نہیں تھے. انہوں نے سارے کام کیے تھے، اور یہ کام جو کیے تھے یہ دین بنا کر کیے تھے کہ ثواب ملے گا. تو نبی نے کب کہا تھا ثواب ملے گا؟ میرا گھر ہے، میری مرضی، جیسے مرضی سیٹنگ کروں. باہر سے آ کے کوئی سیٹنگ کر دے تو مجھے تو پسند نہیں آئے گا. میری مرضی میں جیسے مرضی کوکنگ کروں. کوئی آ کے کہے نہیں میں نے تو فلاں فلاں مسالے ڈال دیے تو مجھے غصہ آئے گا، میں نے اپنے حساب سے ڈالنا تھا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو یہ تو رب کا دین تھا، ہمیں کس نے اجازت دی تھی؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم دین کو پیچ لگائیں. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کہیں گے اے میری قوم، پیار سے ہی کہہ رہے ہیں، محبت تو اسی لفظ سے پتہ چلتی ہے. اے میری قوم، میں نے تمہیں تمام پیغامات پہنچا دیے تھے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات ہمیں پہنچائے؟ جی، ہمیں پہنچا دیے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا کر سب کو کہا تھا کہ آج بتاؤ گواہ رہنا، کیا میں نے تمام پیغامات پہنچا دیے؟ شہادت کی انگلی بلند کر کے آپ نے فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہ ہیں. 3 دفعہ پوچھا گیا، تینوں دفعہ صحابہ نے کہا تھا ہم گواہ ہیں، آپ نے تمام پیغامات ہمیں پہنچا دیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا تم گواہ رہنا اور میدان حشر میں گواہی دے دینا، نہیں، بہت بڑا اونچا گواہ بنا لیا تھا کہ اللہ تم گواہ رہنا کہ میں نے سارے پیغامات پہنچا دیے تھے. شان والا جس کی عظمت اتنی بڑی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گواہ بنا لیا تھا. پیچھے کیا حجت رہ جاتی ہے؟ تو جس نے بھی نبی سے ملنا ہے تو وہ اس قرآن کو پڑھ لے. یہ نبی نے ہی پیغامات پہنچائے تھے اللہ کے ذریعے اور وحی کے ذریعے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر خواہی کی ہم نے تمہاری. یہ کہہ رہے ہیں خیر خواہی کیسی ہوتی ہے؟ یہ
नसहतु कहा है ना, कल भी हम जो आयत पढ़े थे ना उसमें हर नबी यही कह रहा था कि हमने तुम्हारी खैर खाही की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, सब ने यही कहा था वहाँ भी कि हमने जो है ना हम तुम्हारे खैर खाएं। एक तो होता है मोहब्बत के साथ किसी से बात करना, बास हम बच्चे हैं उन पे उन्हें घूर के कोई बात कर रहे होते हैं चाहे खैर खाई हो, लेकिन गुस्से में कर रहे होते हैं ना। नहीं, शफकत के साथ बात करना और तड़प से ऐसे बात करना कि दूसरा मान जाए। इसमें रख लो, मदर्स अपने आप को रखें, हम बच्चों से ऐसे ही बात करते हैं, अंदर तड़प होती है कि हाई बच्चा ये मेरी बात किस तरह मान जाए, क्योंकि बच्चों को वो चीजें जो नजर नहीं आ रही होती नुकसानदेह, वो हमें पता चल रही होती हैं। तो ये तमाम अंबिया ऐसे ही मैसेजेस देते रहे मोहब्बत के साथ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, उनको नाम मुख्तलिफ अंदाज से पुकारे गए। एक बंदे को जादूगर कह देना, हमें और आपको कह दिया जाए, हमें कितना गुस्सा आएगा। फिर वो कैसे थे, वो ऐसे ही खैरखा थे, फिर भी तड़प थी कि किसी तरह मान जाए। तो फिर कहते हैं मैं कैसे अफसोस करूं, क्यों अफसोस करूं इन काफिरों पर। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं इन काफिरों को तबाही आने लगी है इनकी, मैं क्यों अफसोस करूं, या तबाही आ गई पीछे आवाजें सुन ली होंगी, मैं क्यों अफसोस करूं। तो ये भी बहुत सख्त जुमला है देखा जाए तो, इसको भी समझो कि अफसोस तो उस पर किया जाए ना जो मान गया था फिर तबाही आ गई। अफसोस तो उस पर किया जाए कि या अल्लाह ये तो मान गए थे फिर तबाही, तो इन पे क्यों अफसोस करें, ये तो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे अजाब आना ही नहीं है, अल्लाह का हुक्म ही ये नहीं है, तुम नबी ही नहीं हो, तो ऐसे लोगों पर क्यों अफसोस किया जाए। तो हमें डरना चाहिए हमारे नबी भी ये जुमला ना कह दें मैदान हशर में कि मैं क्यों अफसोस करूं इन लोगों पर जिन्होंने बिदआत पैदा कर ली थी। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाने हैं नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी, यानी जब भी किसी भी बस्ती, बस्ती हम तो छोटी सी समझोगे आप, छोटा सा गांव नहीं है ये, शहर ही मुराद होती है कि कैपिटल जो सिटीज है ना उसमें अंबिया आते रहे हुए हैं, कैपिटल सिटीज में, ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इस शहर में जब भी कोई नबी भेजा ना तो सख्ती से हम पकड़ लेते थे, कोई ना कोई तकलीफ और आजमाइश आ जाती थी, कहीं कहत पड़ गया है, कहीं कोई मुश्किलात और तरह की आ गई, हमेशा ऐसे हुआ है। क्यों अल्लाह भेजता था ऐसी आजमाइशें, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं ताकि वो गिड़गिड़ाएं। अल्लाह को दुआ करना कितना पसंद है इससे ये पता चल रहा है, और अल्लाह को दुआ करना अगर पसंद है तो इसका मतलब अल्लाह दुआ कबूल करेगा। गिड़गिड़ाएं का मतलब क्या, अल्लाह कह रहे हैं मैंने इसलिए तकलीफों में डाला ताकि मुझसे दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, तो 100% मतलब ये है कि फिर अल्लाह दुआ कबूल करेगा, फिर फिक्र नहीं करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर डालेगा। फिर अल्लाह कहते हैं होता क्या था, फिर इनको तकलीफ आती थी, परेशानी आती थी, फिर अंबिया के पास जाते थे कि आप दुआ कर लें, ठीक है, परेशान है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फिर बदल देता था बुराई को भलाई से। फिर जो भी तकलीफ आई थी ना, कोई जिस्मानी तकलीफ भी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई जंगी हालात भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, फाका भी हो सकता है, या जॉब नहीं मिल रही, औलाद नहीं मिली, जो भी आम एक रखो। तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह कहता है फिर मैं उन्हें वो चीज़ दे देता हूँ। माली परेशानी है तो ठीक है पैसा आ जाता है, ठीक है। तो फिर पता क्या कहते हैं, फिर कहना क्या चाहिए कि अल्लाह शुक्र है बड़ी मुश्किल में हम थे, हम बच गए। नहीं, फिर वो कहते हैं ऐसा होता ही रहता है, ये तो हमारे फलां के साथ भी ऐसा हुआ था, हालात खराब हुए थे फिर हालात ठीक हो गए थे, ये तो चलता ही रहता है। और जब ऐसा इंसान कहते हैं तो अल्लाह कहते हैं तो फिर पकड़ लिया हमने इन्हें अचानक, और वो शऊर नहीं रखते थे, कदर नहीं ना की अल्लाह की। तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं हम ऐसे फिर पकड़ते हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि पकड़ आएगी, वो शऊर नहीं रखते थे, यानी उन्हें शऊर ही नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है, मेरे साथ ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी अजाब आता है। और फिर वो शऊर नहीं रखते थे, उसको मीनिंग इस तरह से भी समझो कि उनको ऐसे रिलैक्स मूड में बैठे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि अभी अभी अजाब आ जाएगा। एक तो जैसे ये जंग शुरू हुई थी फलस्तीन में, तो हम कहते हैं बस अब गए, हम अब गए, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या होने लगा, है ना, ये फिर थोड़ा दिमाग में आ गया था, होने क्या लगा, अब हालात ठीक हो गए ना, हम रिलैक्स हो गए, तो पता ही नहीं कि एकदम फिर आ जाए कहीं से कुछ। अल्लाह सुब्हानो ताला नेक्स्ट आयत है आयत 96, इसमें फरमाते हैं अगर बेशक बस्ती वाले ईमान ले आते और तकवा करते, अलबत्ता हम उन पे आसमान से बरकतें ही बरकतें खोल देते, ठीक है। और कहाँ से, और जमीन से भी बरकतें आती, आसमान से बरकतें, बारिश होगी तो आएगा ना सब कुछ, ठीक है। और जमीन के हर तरह का रिस्क, खुशियां भी इसमें आ गई, हर तरह का रिस्क आ गया, सेहत भी आ गई, सलाहियत भी आ गई, हर चीज इसमें आ गई है। तो इस आयत में आप देख लो, आप सब बरकतें चाहते हो, बरकतों में खुशियां, सब कुछ चाहते हैं, औलाद की खुशियां, अपनी खुशियां चाहते हैं, तो सब चाहते हैं। तो फिर इसमें शर्त क्या बताई गई है, हाँ जी, दो शराइत हैं,
ایمان لے آؤ، تو وہ تو ہم لے آئے نا، بڑے خوش ہیں ہم اس بات پر، ہم ایمان والے ہیں۔ تو واتقوا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تقوا کرتے، یعنی ہمیں حکم کیا، واتقو، حکم کیا ہے، تقوا کرو، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم یوں لپیٹ شپیٹ کے تو بیٹھے رہا کریں ہر وقت ہیں، بچوں کی داڑیاں اوپر ٹوپیاں، بس یہ تقوی ہے؟ دل میں ڈر ہو، دل میں محبت کے ساتھ ڈر ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسے ہو کہ اس خوف اور اس محبت کے ساتھ ہم کام کریں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے بارے میں یہی آتا ہے حضرت اکرمہ کے بارے میں، کافر کے بھی تو درجے ہوتے ہیں نا، بعض کافر ایسے تھے جو اتنا انہوں نے تنگ نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کافر تھے، لیکن بعض ابو جہل جیسے تھے جو بدر میں جا کے ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جنگ کر کے ہی جانا ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی بدر میں تھے، اور ابو جہل جو کرتا تھا نا، اکرمہ بھی سیم ٹو سیم وہی کرتے تھے۔ بچے ایسے فالو کرتے ہیں نا اسٹیپ پیرنٹس کے، تو اگر اوجڑی رکھ رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ تھے، رکھی گئی تھی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے جیسے تنگ کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ویسے ویسے ہی تنگ کیا تھا۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے تھے نا، تو پھر شہادت کا رتبہ ملا ان کو۔ تو آپ کو ہوا کیا، تو سب کو پتا ہوگا نا کہ 3 لوگ تھے، وہ کہتے تھے پانی پلاؤ، پھر اگلے کو پانی پلا رہے تھے، پھر وہ دوسری آتی تھی، پھر اس کو پانی پلا رہے تھے، 3 لوگ تھے، ہے نا۔ تو جب پانی اگلے کے، وہ جو پانی پلانے جاتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے آگے سے پھر ایک آتی تھی، تو وہ کہتے اس کو پلاؤ، خود نہیں پی رہے تھے، پھر آگے سے پھر آتی تھی، اس کو پلاؤ، یعنی خود نہیں پی رہے تھے، 3 لوگوں نے ایسے کیا، آگے آگے وہ جا رہی تھی۔ جب آخری تیسرے کے پاس پہنچی تو وہ ان کی شہادت ہو گئی ہوئی تھی، پھر پلٹ کے واپس آتی ہیں، ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی، پلٹ کے پہلے والے کے پاس ہے، ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی، تینوں نے پانی نہیں پیا ایک دوسرے کی خاطر۔ انہی میں حضرت اکرمہ بھی تھے، یہ ایسے بدلے تھے، اور یہ ایسے بدلے تھے، ہم تو صرف قرآن کو پڑھتے کوئی نہیں ہے، ہم بس قرآن کو یوں آنکھوں سے لگا کے تو چوم لیتے ہیں، یہ ہم سب کو کرنا آتا ہے، سنت سے یہ چیز تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چلو عقیدت کا حصہ ہے، ہم پیار محبت سے کرتے ہیں، ہمیں آبجیکشن اور اعتراض نہیں ہم اس چیز پر کر سکتے، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن پڑھو بھی تو صحیح نا، صرف پکڑ کے آپ نے جگہ چینج کرنی ہے، ڈسٹنگ کرانی ہے، اور آپ چوم کے بس رکھ رہے ہو، تو یہ تھوڑی حکم تھا، پھر تو مجرم ہے نا ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت قرآن پڑھتے تھے، بار بار کتاب پڑھتے، تو کہتے میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب، وہ ایسے ہی چومتے تھے اس کو کہ میرے اللہ کی کتاب، میرے اللہ کی کتاب، لیکن وہ کہتے نہیں تھے، انہوں نے عمل سے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ میرے اللہ کی کتاب، تبھی تو جان بھی حاضر کی تھی۔ تو برکت کی ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا، برکت کب ملتی ہے؟ تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمیں رزق نہیں مل رہا، مشکلات بہت زیادہ ہیں، اب ہم کیا کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم تقوی والے نہیں ہیں، اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ اصل میں تو ہم دیکھا جائے تو ایمان والے بھی نہیں ہیں، پھر ہم کون ہیں؟ ہم بس مسلمان ہیں۔ ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بار بار صحابہ کو پکارے ہیں ایمان والو، ایمان والو، یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں یا مسلمانوں، ٹھیک ہے، ایک انداز سے آپ لوگ سمجھو تو ایسا کیوں ہے؟ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، جو ہم عبادات کرتے ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں، اب بھائی ہم روزے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہری عبادات، یہ ہے اسلام۔ ایمان اندر ہے، جیسے صحابہ کو نظر آ رہا تھا یہ جنت تو یہ جہنم، یہ چیز ہے ایمان۔ تو ان کا ایمان پہلے بنا تھا صحابہ کا، حکم تو بعد میں آ رہے تھے کہ اب شراب نہیں پینی، اب سود نہیں ہوگا، یہ احکامات تو بعد میں آ رہے تھے، یہ تھا اسلام کہ مان جو اب یہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ان کا دل بدلا تھا، جن بتوں کے آگے سجدے تھے اٹھا کے دے مارا باہر۔ ابھی جو ہمارے ہیں ارادوں کے بت، وہ ایک بھی نہیں گرا کسی کا ہوگا، گرا ہے کسی کا تو پلیز ضرور ہمیں ایکسپلین کریں۔ کسی نے اپنے ارادے، اپنی نیت، جو اللہ کا حکم نہیں تھا ہم کر رہے تھے، اور اس نے یہ سوچ لیا ہو کہ بھائی میں اب یہ نہیں کروں گی، تو اس نے اس بت کو گرا دیا نا۔ 360 بت تھے نا مکہ کے، تو ہمارے 360 نہیں ہے، ہمارے پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہیں، تو کسی نے کچھ کیا ہے تو ہمیں ضرور یہ بات شیئر کرے کہ اس نے کون سا بت تھا اس کے اندر جو اس نے گرا دیا۔ میں نے ٹی وی کا بت گرا دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آن لائن سسٹر سے ایک کا آیا مجھے یہ فیڈ بیک کہ اس نے بایا سٹارٹ کر دی، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے وہ پہلے اللہ کے وہ حکم پر نہیں تھی، وہ بایا سٹارٹ کر لیا، اس نے وہ بت گرا دیا۔ تو عورت جو ہے وہ ڈسپلے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈسپلے کر دو۔ چلو جی، یہاں آ رہا ہے آیت 97، عذاب کا ٹائم بتایا جا رہا ہے آیت 97 میں، کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ایسے بھی پکڑتا ہے، دوپہر کے ٹائم بھی غفلت کا ٹائم، ریسٹ کا ٹائم، رات کو سو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو ہلا دیا۔ تو اب یہ دیکھ لو، آپ رات کو کیا کر کے سوتے ہو، کوئی ایک آدھ بتائے،
وہ کرتے ہی آپ سو جاتے ہو. جو نبی پاک نے بتایا نا کہ سونے کے عمل بیسٹ ہے نا. وہ پڑھنا. ٹھیک ہے, ساری رات آپ کی گئی نا انشاءاللہ تعالی عبادت میں, پڑھ کے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور اگر جو موبائلز پہ دیکھ کے سو رہا ہے تو سوچ لو موت آ گئی, اللہ کی پکڑ آ گئی, تو وہ کر کے کیا سویا تھا؟ تو جو کر کے سو رہے وہی کرتے ہوئے اٹھو گے نا پھر قبر میں. زبان پر وہی ہوگا جو کرتے ہوئے سو رہے تھے, جس کی باتیں مان رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت جو ہے آیت 101 میں کہتے ہیں کہ جب کوئی جھٹلاتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دلوں پر مہر لگ گئی تو پھر ظاہری بات ہے انسان کیا کرے گا, انسان سن نہیں سکتا. تو کان کا اور دل کا آپس میں تعلق بھی پتہ چلتا ہے. دل پہ مہر لگ گئی تو انسان سنے گا کیسے دین کو؟ اب وہ سن ہی نہیں سکتا. وہ سنے گا لیکن وہ اس کے حق اس کے دل سے ٹکرائے گا نہیں, اثر نہیں کرے گا. اسے لگے گا لو پرانی باتیں میں نہیں مانتی. تو عدالت اگر ہم دیکھ لینا, ایسی عدالت اگر وہ کہے کہ میں ہم یہاں پر اس عدالت میں مجرموں کے فیصلے تو نہیں ہم کرتے, تو کیا ہم اس عدالت کو مانیں گے؟ تالا لگا دیں گے نا کہ یہ کیسی عدالت ہے, کہہ رہے کہ ہم نے تو فیصلے نہیں یہاں پر کرنے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دل دیا کیوں تھا؟ اسی دل پر قرآن اترا تھا نبی کے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ دل پر اثر لینا تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ کے دل پہ تالا لگا دیا, کیونکہ مانا ہی نہیں, انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے بھی ہیں کہ اس کو تو چنا ہی ہم نے اپنے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کی امت دیکھی, بہت بڑی امت تھی. کہتے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ میری ہی امت ہے. دیکھا کہ آسمان کے کناروں تک پھیلے ہوئے تھے لوگ, اتنی بڑی امت. تو کیونکہ ہم جو نبی کی امت ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت سب سے زیادہ ہوگی, اور جنت میں جانے والے بھی سب سے زیادہ میری ہی امت میں سے ہوں گے. تو اب یہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ تو میری امت ہے, اتنے لوگ. حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر بتایا نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں, اس کا مطلب ایسے ہیں. تو پہلی امت فرسٹ پہ کون آ رہے ہیں؟ ہم. سیکنڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا. نہ صرف فرعون بلکہ اس کے بارے میں آیت 103 میں کہا جا رہا ہے اور ان کے سردار انہوں نے ظلم کیا تھا. بڑا فرعون تو بادشاہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بھی فرعون موجود تھے. مطلب بڑا ہی جب الٹے کام کرے گا تو چھوٹا بھی کرے گا. بڑا بھائی کچھ بھی غلط کرے گا نا تو چھوٹا جلدی وہی کام جو ہے وہ سیکھ لے گا, بڑے سے ہی سیکھ لے گا. بڑا ٹھیک جا رہا ہوگا نا تو چھوٹا خود جلدی ٹریک پہ آ جاتا ہے. اب یہ بڑا ہی ظالم تھا تو چھوٹے چھوٹے انہیں کس نے پکڑنا تھا؟ پکڑنے والا تو خود ہی ظالم تھا. یہاں بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, تو چھوٹے چھوٹے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ہی ظالم تھے, تو دیکھ لو پھر ہم نے ان کا انجام کیسا کیا. کون؟ المفسدین, فساد کرنے والے تھے یہ. ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے نا فرعون نے دین اسلام کو کہا تھا فساد, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا یہ فساد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مقابلے میں لائے ہیں کہ فسادی تم تھے. انجام دیکھ لو پھر اس کا. ابھی آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دیکھ لیا کہ کہا گیا تھا وہ خسارے میں رہو گے. اللہ نے کہا خسارے میں تو یہ رہی. ٹھیک ہے نا, تو مقابلے میں اللہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ تم نے دین اسلام کو کہا تھا کہ فساد, یا دین کے کام کو کہا تھا فساد, تو اب دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. پہلے یہ بتایا گیا. اس کے بعد کہا موسیٰ نے فرعون سے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اپنا تعارف سب سے پہلے کروا رہے ہیں کہ میں ایک رسول ہوں, کیونکہ یہ اکٹھے ہی پلے بڑھے تھے. یہ فرعون وہ فرعون نہیں تھا جس نے سمندر سے اٹھا لیا تھا, یہ وہ فرعون نہیں تھا, یہ فرعون آگے اس کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بھائی کی حیثیت سے اور یہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپس میں کھیلتے کودتے ہوں گے. تو اب یہ جا کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں موسیٰ, آپ بتا رہے ہیں میں اس حیثیت سے نہیں آ رہا تمہارے پاس, اپنا تعارف کروا رہے ہیں ایز اے رسول, میں اللہ کا رسول ہوں. اور رسول کس کا ہوں؟ میں رب العالمین, تمام جہان والوں کا, کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا رب. تو وہاں جا کے بتا رہے ہیں تم رب نہیں ہو جو تمام جہان, تم صرف مصر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ مصر پہ میری حکومت ہے تو میں رب ہوں. یہاں پر ایک جو ہے بڑا سا سمندر اور پانی بہتا ہے اس لیے میں رب ہوں. نہیں, تم کیسے رب ہو؟ اتنے جہان ہیں, فرشتوں کا جہان, سمندر کا جہان, برزخ کا جہان, تو وہ جو جہان کا مالک ہے نا, تو اللہ نے مجھے اس رب نے بھیجا ہے. انہوں نے دو باتیں کی ہیں آیت 105 میں. پہلی بات کیا ہے کہ میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں. مطلب کیا تھا کہ آل فرعون جو تھے وہ کافر تھے, بنی اسرائیل پہلے سے ہی مسلمان تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو کہہ رہے ہیں لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی, کیونکہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں.
کہ مطلب یہ کہ میرے پاس معجزات موجود ہیں اور دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو. دوسری ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ پہلی تو انہوں نے یہ پروف کر رہے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم دین اسلام کا کام اس دین اسلام پر آ جاؤ. ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں انہیں ان کے اپنے ملک فلسطین لے جانا چاہتا ہوں. تم لوگوں نے تو غلام بنا لیا نا اور مزدور بنا لیا، بیٹوں کو قتل، تو عورتوں کی عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے، تو میں ان کو ان کے اپنے ہی ملک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ ڈیمانڈ دو، یاد رکھو، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کیا. اب انہوں نے نا آیت 107 میں معجزات دکھائے ہیں پروف کرنے کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. عصا پھینکا تو عصا یکا یک کیا ہوا، ایک بڑا سا اژدہا بن گیا. تو یہ میسج بھی ان کو دے دیا گیا. جو نبی ہیں وہ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں. تو اسی چیز سے اس چیز کو لنک کر لو. میسج بھی دے دیا کہ آخرت سے ڈرو، عذاب سے ڈرو. سارے ڈر گئے اژدہا دیکھ کر، ٹھیک ہے. تو ایک اژدہا سے ڈر گئے، قبر میں تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور جہنم میں بھی ہوں گے. پتھر کے کیڑے ہوتے ہیں نا، تو آگ کے کیڑے بھی ہوں گے. ابھی تم ایک اژدہا سے ڈر گئے ہو، بڑے ہی اژدہا ملیں گے. میسج بھی تھا اس میں. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو ہاتھ چمکتا ہوا، سفید چمکتا ہوا اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارا ماحول روشن ہو گیا. جو وہاں بیٹھے تھے سب نے محسوس کیا کتنی روشنی ہو گئی. تو میسج بھی تھا کہ پیغام پر مان جاؤ، اس کے پیغام کو، پھر دیکھنا کتنی تمہیں بشارتیں ملنے والی ہیں. دونوں پیغام ان معجزات میں موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ میں آیت آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ نور، ہم نے تو نور بھیجا تھا ایسا، یعنی نبی کو بھیجا، اس نے ماحول کو روشن کر دیا. ہر ایک کو نظر آ رہا تھا ماحول روشن ہے، لیکن جنہوں نے آنکھیں ہی بند کر لی تو آنکھیں بند کر کے روشنی تو نظر نہیں آتی. اب جو اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تو شوق تھا اندھیرے میں رہنے کا، پھر ہم نے نور کو کھینچ لیا، واپس لے لیا کہ تمہیں تو خود شوق ہے اندھیرے میں رہنے کا، تو پھر رہو. ان کا بھی حال یہی تھا. اب اتنے بڑے معجزات کے بعد متاثر ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مان جانا چاہیے تھا کہ میں رب نہیں ہوں بھائی. نہ بھائی، انا تھی نا، تکبر تھا. تو فوراً ہی کیا کہا جا رہا ہے؟ جادوگر ہے. اور جادوگر بھی کیسا؟ علیم، پڑھا لکھا جادوگر ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو بہت سارے جادوگر ہیں. جادوگر یہاں پر پیک پر تھا مصر میں. تو کہہ رہے جادوگر تو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ایسا جادو تو ہم نے نہیں کبھی دیکھا نا، کہ وہ ایسے پھینکے اور عصا پھینکے، کوئی یہ چھڑی پھینکے اور وہ اژدہا بن جائے، اور کوئی جادوگر ہاتھ نکالے تو سفید چمکتا ہوا ہو جائے. تو یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ چیز. انہوں نے وہی دیکھا ہوگا جو آج ہم بھی دیکھتے ہیں، رومال سے کبوتر نکل آیا، ایسے ہی دیکھے ہوں گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا ماہر ہے، یہ تو ویسا نہیں ہے. تو جو ہے نا فرعون، اب اس کو مصیبت تو پڑ گئی تھی نا، پتہ تو چل گیا تھا کہ نہیں یہ نبی کی نشانی ہے. تو فوراً ہی کہتا ہے یہ چاہ رہا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. اپنے درباریوں سے ایک رب نعوذ باللہ مشورہ مانگ رہے ہیں. آگے آیت ہے 110. تو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو. درباریوں سے کہہ رہے ہیں جلدی سے بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو نا. تو یہ کیا چاہ رہے؟ ہمیں زمین سے نکالنا چاہ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کیا بات کی تھی؟ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا. انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ میں یہاں حکومت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے تو کہا تھا تم ایمان لے آؤ اور جو فلسطین کے لوگ ہیں انہیں واپس بھیج دو، میں انہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کب کہا تھا کہ مجھے زمین چاہیے؟ جھوٹا کون؟ فرعون. اب باقی جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں یہ معاملہ تو ذرا ابھی پینڈنگ کر دو، اس کا بھی اور اس کے بھائی کا بھی. اور ایسا کرو کہ نا اپنے جو لوگ ہیں نا ان کو بھیجو شہر اور بستیوں میں، ادھر ادھر اناؤنسمنٹ کروا دیں، کیونکہ ٹی وی تو ابھی ہے نہیں، موبائل بھی نہیں ہے. ہم واٹس اپ کر دیں جلدی جلدی، جدھر جو جادوگر ہے پہنچ جائے. بھائی بریکنگ نیوز آ گئی، آ جاؤ جی جادوگر. اب یہ سین تو چل نہیں سکتا تھا یہاں پر. تو اب ایسا کرو کہ وہ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ جائیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ بھائی جادوگر آ جائیں. ایسے ہی اناؤنس کیا گیا جگہ جگہ کہ جادو کیسے آ جائیں جادوگر. 1:12 میں دیکھ لو، علیم، پڑھے لکھے ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں نا توڑ کرنے والے ہیں اس کے جادو کا، مقابلے پر آئیں. اب وہ آ گئے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اجرن، اجر کیا ملے گا؟ ہمیں پہلے یہ بتائیں، اتنے زیادہ زیور پہن کے بیٹھے ہو، ہمیں زیور ملیں گے؟ ہمیں کوئی پیسہ ویسا ملے گا؟ کوئی سیٹ ملے گی؟ بلکہ سیٹ کی تو بات ہی نہیں کی، انعام کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا، ہمیں تو یہ بتا دو. ٹھیک ہے. اگر ہوئے ہم غالب، یہ نہیں کہہ رہے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، اگر ہم غالب ہوں گے تو. کیوں کہا انہوں نے یہ لفظ الغالبین؟ اس لیے کہ اس جیت پر ہی فرعون کی حکومت تھی. اگر تو جادوگر جیت جاتے تو فرعون کیا سمجھ رہا تھا کہ پھر میری حکومت ہے. اگر تو ہم جادو ہار گئے تو پھر موسیٰ کی حکومت ہے.
اسے تو حکومت کی فکر تھی نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم غالب آئیں گے، فکر نہیں کرو، حکومت تمہاری کہیں نہیں ادھر ادھر جانے والی، جادو ہم ایسا کر کے بتائیں گے، بس تم یہ بتاؤ میں دو گے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا تھا میں دو چیزیں بتاتا ہوں کیا دو گے؟ یہاں سے جادوگر، یہ جادوگر تو انبیاء کو کہتے رہے ہیں نا، تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے نشانی نبی کی بھی اور ایک جادوگر کی بھی۔ یہ اس دور میں اہل مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے معجزات تو موجود تھے، نبی نے بہت سارے معجزات کر کے دکھائے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ علمی معجزہ آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ علمی معجزہ اور کسی نے نہیں کیا، انہوں نے عملی معجزات کیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سارے معجزات کر کے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے، ایک علمی معجزہ ہمارے پاس تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ انبیاء اپنے معجزات عملی دکھاتے رہے، لیکن جب انبیاء چلے جاتے تھے دنیا سے، ان کا معجزہ بھی چلا جاتا تھا۔ ہمارے نبی آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا یہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کسی بھی آیت کو پکڑ لو اور اس آیت میں سے دیکھو، آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، کتنا بڑا معجزہ ہے نا۔ اسی آیت میں ہم چیک کر لیں کہ کون سا ایسا کام ہے، یا ہمارے بچے کون سا ایسا کام ہے، ہم انہیں کہیں کرے تو کہتے ہیں ماما آپ کیا دیں گی، یا ہم کوئی اپنے ہسبینڈ کا کام کر لیں، ہم کہیں بتائیں کیا ملے گا۔ ہم ہر آیت میں موجود ہوں گے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں رکنے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے جو کافرین کی آیات ہیں ان میں ہم فٹ نہ ہوں، ایمان والوں کی آیتوں میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت ہے 114، انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ہمیں کیا اجر ملے گا، تو آیت 114 میں وہ کہتا ہے کہ بس صرف تم پیسوں کی بات کرتے ہو، المقربین، ہم تو مقرب جو ہے نا قریب قریب جو ہوتے ہیں بیٹھنے والے، ہم تو تمہیں ان میں سے کر دیں گے، جو میرے بڑے اتنے بڑے عہدوں والے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، کیسے بڑے بڑے گاؤنز پہن کر اور زیورات پہن کے، تم بھی میرے ساتھ ایسے ہی بیٹھو گے۔ ساری جو عوام ہے نا، گرمی ہوگی جولائی کی، کھڑی ہوگی روڈز پر، دیکھنا میں گاڑی میں نکل جاؤں گا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے گاڑی میں نکل جاؤ گے، سگنل ختم ہوں گے نا، ریڈ سگنل آ گیا، سب کھڑے ہیں اور ہم تو نکل جائیں گے، میری گاڑی نکلے گی نا تمہاری بھی نکل جائے گی، فکر نہ کرو، اتنے میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد انہوں نے آیت 115 میں کہا ہے، ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اب آپ بتائیے، آپ ڈالیں گے، پہلے آپ کر کے دکھائیں گے کہ ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پہلے کر لو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پہلے باطل چیز سامنے آئے، ساری دنیا باطل کو دیکھ لے، اس کے بعد پھر میں حق دکھاؤں۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم پہلے حق کہنے لگ جائیں، اب پتہ ہی نہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا تھا، حق سن جائے ہمارے دل پہ اثر کر جائے، بعد میں ہم باطل کی باتیں سنیں، ہم کہیں ہاں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، تو باطل کو کہنے دو جتنا کہتا ہے، اس کے بعد اپنے لاجک لاؤ سامنے، اپنی دلائل دو اور دلیلیں دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم پہلے کر لو۔ اب ہوا کیا، انہوں نے کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے یہاں پر آیت میں، آیت 116 میں، کہ چھوٹے چھوٹے ڈھیروں ڈھیر سانپ بن گئے، پورا میدان کہتے ہیں سانپوں سے بھر گیا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، قرآن تو یہ نہیں بتا رہا، یہ تو ہمیں حدیث نے بتا دی، روایات میں آ گیا کہ یہ ایسا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا تھا، آنکھوں کو مسحور کر دیا تھا، کنٹرول آنکھوں پہ کیا تھا، انہیں نظر آتا رومال سے کبوتر نکلے، آنکھوں پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، نہ رومال تھا نہ وہ کبوتر تھا۔ تو جب یہ ہر طرف سانپ ہی سانپ ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خوف زدہ کر دیے انہیں، تو انہیں میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی ہوتے انسان ہی ہیں، ڈھیر سانپ دیکھ لے تو انسان ڈرے گا ہی، تو وہ بھی ڈر گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایسی مصیبتوں سے بچا کے رکھے، اس قسم کے جانوروں سے بھی، اور قبر کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روشن رکھے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 116 میں خود کہہ رہے ہیں کہ جادو بہت بڑا تھا، خود کہہ رہے ہیں اللہ کہ جو کر کے دکھایا نا، کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کو سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، اللہ کہتے تھا بڑا عظیم، بہت بڑا جادو تھا۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے جادو شادو ہوتا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے جادو ہوتا ہے تو ہم کیا کریں، تو پھر دعائیں پڑھو، سورۃ البقرہ بھی پڑھو اور دعائیں بھی کرو، دم کرو اور بچوں کو بھی کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 117 میں کہتے ہیں کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ کو کہ اب آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کیا، ابھی تو ویسے بھی وہ گھبرا گئے تھے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، تھام لیا ان کو، اب آپ کریں، فکر نہیں کریں، بس آپ لاٹھی ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو پہلی دفعہ ہی سین دیکھا تھا، اور جب لاٹھی ان کی اپنی اژدہا بنی تھی وہ تب بھی ڈر گئے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھی کو کب دیکھا ہوا تھا۔ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اتنا مزے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں، بڑی اچھی پکچر کھینچی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ جو اژدہا ایک ہی بنا تھا، ان کے تو ڈھیر سانپ تھے، وہ ایک اژدہا نے نگل لیے، سارے 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 نگل لیے، واقعی میں کھا رہا تھا، یہ حقیقت تھی، جو چیز نظر آ رہی تھی ان کو نظر آتا ہے، یہ تو نگل گیا، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں بتاتے ہیں، آیت 118 میں، کہ دیکھا ثابت ہو گیا حق،
حق کیا ہے باطل کیا ہے سب کو سمجھ آ گئی. بس مغلوب کر دیا اسی جگہ، فغلبو اسی وقت مغلوب کر دیا، اسی جگہ اور اسی ٹائم، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. مغلوب ہو گئے کون بھلا؟ آیت 120 سے پتا چل رہا ہے جادوگر. اور جادوگر کیا کر رہے ہیں؟ ساجدین. فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، سجدے میں گر گئے. فوراً اللہ نے توفیق دے دی. یہ پتھر بھی اللہ نے پسند کیے تھے، مثال سے سمجھایا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، سنتے ہیں اور فوراً ڈھہ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بتایا تھا نا. تو یہ دیکھو یہ ایک انداز قرآن نے بتا دی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، فوراً کوئی خوشی کی خبر سنیں فوراً سجدہ شکر کرتے ہیں. نہیں پڑھے جا رہے آپ لوگوں سے نفل، 2 نفل اب کیسے پڑھیں، لیکن خوشی ملے تو کیا کرو. فلسطین کی خوشی ملی، سجدہ شکر کیا تھا کسی نے؟ نہیں کیا تو کرو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا بنتا ہے، ہمارے بھائی تھے وہ سارے، بہنیں تھیں ہماری، تو یہ مشکل کام بھی نہیں ہے. تو یہاں سے یہ پتا چلا، دیکھو انہوں نے کیا عمل کیا، سب سے پہلا سجدہ کا. اور شیطان نے کس چیز سے انکار کیا تھا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. وہ پھر کافرین میں لگتا ہے، وہ کافر لوگوں میں شامل ہو گیا. جہاں کافر ہوں گے وہیں پر یہ کھڑا ہوگا. اور یہ کون تھے؟ جادوگر کو جادو کو کون پسند کرتا ہے؟ حرام ہے جادو. اور ان کی زندگی اللہ نے دیکھو کیسے پلٹ دی. اور فوراً ہی کہتے ہیں ہم ایمان لائے رب العالمین پر. اب وہ اس کو لگا فرعون کو کہ دیکھا اس نے، یہ جو نا اتنے جادوگر ہیں، کیونکہ یہ تو رب بنا ہوا تھا نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں مجھے سجدہ کر دیا. فرعون کو یہ فیل ہوا اس وقت کہ اس نے مجھے سجدہ کیا، اور کہہ رہے کہ ہم مان گئے ہیں. لیکن جب انہوں نے فوراً کلیئر کیا تمہیں نہیں ہم مانے، ربی موسیٰ و ہارون. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے آ رہے ہیں، وہ ہارون، اور ہارون چھوٹے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیونکہ یہاں پر کام کرتے وہ نظر آ رہے ہیں نا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے لا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ پچھلی آیات سے دیکھ لو کہ قرآن کا انداز ہوتا ہے نا، ساجدین العالمین و ہارون مل رہے ہیں نا، آخری آیات ملی ہیں، اس لیے بھی آیا کہ حضرت ہارون کو اینڈ پہ لایا گیا. اس طرح وہ بنتا نہیں تھا، جو ہم اپنے الفاظ میں ریدھم کہتے ہیں نا، وہ بنتا نہیں تھا. ساغرین ساجدین العالمین، یہاں پہ ہوتا موسیٰ. سمجھ رہے ہو؟ تو اب فرعون کو جب اس نے کہا نا کہ اپنے تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، ہم تمہیں سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس رب کو سجدہ کیا جو موسیٰ کا رب ہے، ہم نے اس رب کو سجدہ کیا جو ہارون کا رب ہے. تو فرعون کے تو پھر طوطے اڑ گئے. اس نے کہا نیکسٹ آیت میں پتا چل رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہ تم نے کیا کیا. اب یہ دیکھو کہ یہ لوگ کون تھے، آتے ہی کہتے ہیں میں انعام کیا ملے گا، کو کیسے دنیا بدل دیتا ہے اللہ. اور پھر الزام لگا رہا ہے، یہ تو اس کا تکبر ہے. اسی آیت میں دیکھ لو بہت کچھ فرعون کے بارے میں نظر آئے گا. اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، یہ کیا تھا؟ تکبر. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے سب نے مل کر چال چلی تھی، موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور تم نے، سب نے جادوگروں نے مل کے اصل میں تو یہ چال چلی تھی. ایک جگہ بھی آتے ہیں، اس نے کہا یہ وہ تمہارا گرو تھا. ٹھیک ہے، اسی آیت کو لے کے یہاں پہ سمجھو کہ وہ تو تمہارا گرو ہے موسیٰ، پہلے وہ آیا، اس نے وہ کر کے دکھایا، نعوذ باللہ ان کی زبان میں تماشا. اور اس نے سوچا کہ دیکھو پھر تم آنا، پھر تم ایسے کرنا، پھر میرا جادو ایسے کرے گا، دیکھنا ہماری کتنی واہ واہ ہوگی. یہ تو تم لوگوں کی منصوبہ بندی تھی، پلاننگ کی ہوئی تھی تم لوگوں نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے الزام. پہلی چیز کیا تھی؟ اس کا تکبر. ایک ہی شخص میں کتنا کچھ ہے نا. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ الزام لگانے والا بھی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ تم لوگوں نے مل کے سب کیوں کیا؟ تاکہ تم نکال لے جاؤ اس کے رہنے والوں کو. یہ تیسری چیز یہ ہے، اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم نکال لے جاؤ اس کے رہنے والوں کو، پس ان قریب تم جان لو گے. یہ پھر اس کے ظلم کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب تمہیں پتہ چلے گا ظلم کیا کیا. سوال ہے ظلم کیا گیا اس نے کہا ہے فسوف تعلمون، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. اصل میں تو یہ اس نے کہا اب دیکھنا تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اب سوال ہے کیا اس نے کچھ کیا؟ آیت 124 سے آپ کو پتا چلتا ہے اس نے کیا کہا. اب میں ضرور 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 ایسا ہی کروں گا، تمہارے ہاتھوں کو بھی کٹواؤں گا اور پاؤں کو بھی کٹوا دوں گا مخالف سمت سے. تمہارا دایاں ہاتھ اگر کٹے گا تو بایاں پھر پاؤں کٹے گا. تو انسان مرتا تو نہیں ہے، انسان تڑپتا ہے. ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ جائے تو اس سے انسان کیا ہوگا؟ ڈیتھ تو نہیں ہوتی، تڑپے گا. وہ کہہ رہا جب تم تڑپ رہے ہوگے نا پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، ماروں گا نہیں، تڑپ تڑپ کے جان نکلے گی. سب کے سب کو، جتنے بھی جادوگر ہیں ساروں کے ساتھ یہ حشر کرنے والا ہوں. پھر سوال بنتا ہے کہ کیا جادوگر ڈر گئے؟ ٹھیک ہے، تو آیت دیکھ لو. ان سب نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے مارنا ہے تو منقلبون، لوٹنا تو ہے ہی.
ہمیشہ تھوڑی ہی زندہ رہنا ہے، جانا تو ہم نے ہے ہی، سفر تو یہ ہے ہی آخرت کا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج، تم ایسے مارنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے دین پر آنے والے نہیں ہیں۔ کیسا دل بدلا تھا نا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کس بات پر ناراض ہو، نیکسٹ آیت 126 کہ کس بات پر ناراض ہو، آمنا، بس یہی کا ہے نا ہم ایمان لے آئے، اللہ کے احکامات کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اتنی سی بات پر تم اتنے اکھڑ گئے ہو کہ یہ والا ہمیں عذاب دینے کی بات کرتے ہو، اس قسم کا عذاب یا سزا دینے کی بات کر رہے ہو۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب افریغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہ نہیں کہا اللہ ہمیں صبر دے دے، ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں اللہ ہمیں صبر دے دے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جس پر صبر مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے غم ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ان کی سزا مل رہی ہے۔ ایسا غم تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا نا، یہ غم بہت بڑا تھا۔ تو یہاں تو نہاد جانے کی ضرورت تھی صبر میں۔ ایک بالٹی ہوتی ہے نا، یہ افریغ کیا ہے، فارغ کر دینا، گلاس کا پانی ہے پورا انڈیل دیا، گلاس کا قطرہ بھی نہیں رہا، پورے کا پورا انڈیل دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں پورے کا پورا انڈیل دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ماما ہیں ام موسیٰ، ان کی بھی یہی دعا تھی کہ صبر آ جائے مجھے، انڈیل دے مجھ پر، بچے کو بہا دیا میں نے، اللہ میں کیا کروں، خالی ہو گئی ہوں، دل خالی ہو گیا میرا۔ تو بھی یہ بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمیں نہا ہی دے۔ تو یہ پتا چلتا ہے کہ تمام دھمکیوں سے ڈرے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا پتا چلتی ہے کہ دنیا میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تیسری بات کیا پتا چل رہی ہے کہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کیا پتا چل رہا ہے کہ جان جانے کا مسئلہ نہیں تھا، ایمان کو بچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جانا تو ہم نے ہے ہی، ایمان ہمارا بچ جائے، ہم ایمان والے ہیں، اور فوت کرنا ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو یہ بہت بڑی اور بہت ہی وزنی دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی دعا کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سورۃ البقرہ میں اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ مسلمان کی حالت میں رہنا۔ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو تو ہم حواری کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو جب کہا تھا کہ ہم دین میں اللہ کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا تھا مسلمان ہیں، گواہ رہنا۔ نجاشی نے کیا کہا تھا، یہی تو کہا تھا فَاكْتُبْنَا، ہمیں لکھ دے الشاہدین، شاہدین کون تھے، مسلمان۔ تو اپنی فرقہ واریت سے بھی نکلو۔ کتنا برا لگتا ہے نا کوئی دوسرا پوچھتا ہے کہ مسلک کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں کہہ کے چھوڑو، ہم اتنا بتا بھی دیں گے نا ہماری نماز کا طریقہ یہ، اسی سے آئیڈیا لے لیں ہم کون ہیں، اگر آپ نے سننا ہی ہے تو۔ نہیں، آپ زبان سے کیوں نہیں کہہ رہی ہیں، آپ ڈرتی ہیں۔ تو اس ٹاپک کو ہم ادھر ہی اتنا ہی تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے میسج، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں فرعون قرآن پاک میں ملتا ہوا نظر آئے گا، انشاءاللہ وہاں پر ہم اور دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید، اور فرعون کیسے کیسے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیتا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اور سیکھیں گے۔ یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہمارے پاس تھا، ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے سردار ہیں، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، خود کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم نے اللہ سے کبھی یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان کی حالت میں فوت کرنا، ہم دنیا سے جائیں تو ایمان والے ہوں۔ زبان پر کلمہ ہونا ضروری نہیں ہے، دین کی خاطر بھی کوئی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکل رہا ہے رزق کمانے کے لیے، تو وہ رزق اولاد کے لیے کمانے کے لیے نکل رہا ہے نا، حلال کمانے کے لیے نکل رہا ہے، تو وہ بھی مسلمان ہی کی موت ہے اور ایمان والے ہی کی موت ہے۔ ہم یہ کہیں ہائے اس کی تو زبان پر تھا ہی نہیں کلمہ۔ کلمہ زبان پر ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم فوراً دوسروں کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، وہ تو وہاں گیا تھا، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی تو زبان پہ کلمہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آج قرآن میں ہم نے پڑھ لیا نا کچھ شعور بھی نہیں ہوگا، موت آ جائے گی۔ تو وہ اس میں بھی تو ہمیں چیک کرنا ہے نا کہ مسلمان کی موت ہے کہ کافر کی موت ہے۔ ایک بندہ ہینڈ فری اس نے لگائی ہوئی ہے، یا اپنی گاڑی میں اونچا میوزک سنتا جا رہا ہے، یا مووی دیکھتا ہوا جا رہا ہے، وہ ظاہری بات ہے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اس کا تو فرق ہے، لیکن ایک ایمان والا ہے تو اس کے بارے میں نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کی موت بھی جو ہے کافروں کی موت ہوگی۔ لیکن اگر جس کی بھی جیسے بھی موت ہے، ہم نے گمان اچھا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ آیت 163 میں وہی واقعہ آ رہا ہے جو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماہی گیروں نے بہانہ کیا، ہیلہ سازی کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں تو پکڑی، لیکن بہانہ کیا کیا کہ بھئی ہم اس دن تو نہیں پکڑ رہے ہیں، اپنے آپ بڑا وہ انٹیلیجنٹ شو کیا اپنے آپ کو نا، آیت 163 میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہوا کیا تھا، اس موقع پر کچھ وہ لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، مچھلیوں کو پکڑ رہے تھے ہفتے والے دن ہی، اور جال جو ہے وہ جمعے والے دن بچھا دیتے تھے، اتوار والے دن نکال لیتے تھے اور کہہ رہے تھے ہفتے والے دن تو ہم نے یہ کام نہیں کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو سمجھا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ مت کرو، تم کیا کر رہے ہو، جب حکم یہ ہے تم جال بھی نہیں بچھا سکتے۔ تیسرے وہ تھے جو کہتے تھے مت سمجھاؤ ان کو، ان کے حال پہ رہنے دو، خاموشی، تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر
سزا بتائی ہے، اور پہلے بارے میں بھی بلکہ ہم سزا دیکھتے ہیں کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا جو بڑے ذہین بنے تھے. جمعے والے دن جال بچھایا جا رہا ہے، اتوار والے دن نکالے جا رہے ہیں مچھلیوں کو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم نے دین کا حلیہ بگاڑا، تمہارا حلیہ ہم بگاڑتے ہیں. دوسرے لوگ کون تھے؟ جو سمجھا رہے تھے، ان کو تو بچا لیا گیا. اب تیسرے لوگ کون ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے چپ رہے، جنہوں نے خاموشی اختیار کی، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. انہی آیات میں آپ کو سزا پتہ چل رہی ہے آیت 166 میں کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ بچ گئے. اب جو خاموش تھے اس کے بارے میں ان آیات میں بھی کہیں کچھ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے خاموش تھے اور تماشائی بنے پھرے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. کیا ان کو بچا لیا گیا یا ان کو بندر بنا دیا گیا؟ قرآن خاموش ہے. تو مطلب یہ ہے، بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں ان سے پوچھ ہوگی میدان حشر میں کیوں خاموش تھے اور روکا کیوں تھا کہ رہنے دو اس کو اس کے حال پر. تو ان سے جو پوچھ ہوگی نا، اللہ نے یہاں بتائی نہیں. جیسے بعض عذاب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں بس اتنا ہی کہ شدید عذاب دوں گا، اور بعض جگہوں پہ شدید عذاب آتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیکرٹ رکھا. تو میسج کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے، نہیں رہنا. یہ میسج ہے، سمجھانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 117 میں یہ کہتے ہیں کہ انسان اور جنوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے دل دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دلوں پر اثر ہوتا ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. آیت 179. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں مویشیوں کی طرح. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ مویشیوں ہی کی طرح کے یہ لوگ ہیں. تو اب آپ سے سوال یہ ہے، جانوروں کے دل ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ مویشیوں کی طرح ہے، حالانکہ ان کی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا تھا کہ اثر ہو حق کا. تو مویشیوں کو کیا پتا؟ انہیں تو اتنی بھینسیں جا رہی ہیں کہ ہارن دیتے جا پی پی پی، وہ پھر بھی دم ہلاتی جا رہی ہوں گی، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. انہیں کیا پتا ہارن دیا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے ہوں. انہیں تو بس ایک آواز آ رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے، کوئی صدا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہارن سے ہم نے پیچھے ہونا ہے. آنکھیں بھی ان کے پاس موجود ہیں. انہیں آپ کے اشارے کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کہیں گے سائڈ پہ ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، لیفٹ ہو جائیں، رائٹ ہو جائیں، نہیں سمجھ آئے گی. کان بھی ان کے پاس ہیں، سمجھ نہیں سکیں گے اگر ہم بولیں گے ان کے پاس جا کے بھینس پلیز سائڈ پر ہو جائیں، انہیں سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی انہیں سمجھ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دے کے اللہ کہتے ہیں یہی مویشیوں کی طرح ہیں، یعنی چیزیں ساری موجود ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہی. پاں پیچھے سے ہوتا رہے گا، سمجھو سمجھو، دروازے نوک ہو رہے ہیں، کہا جا رہے ہیں آجو آجو کلاس میں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، بلکہ ہم سب کے لیے پیغام ہے 205 میں کہ نہ ہو آپ غافلوں میں سے. حکم کیا دیا جا رہا ہے ہمارے لیے؟ کیا میسج ہے؟ آپ غافلوں میں سے نہ ہو جانا. غافل کون ہے؟ جو بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں، جو بھول گیا میں ایمان والا ہوں، جو بھول گیا کہ ہمارے رول ماڈلز جو ہیں وہ تو صحابہ تھے، جو بھول گیا کہ ہمارے ہیرو کون تھے؟ صحابہ تھے. ابھی پوچھ لو بچوں سے فلاں ڈرامے کا ہیرو کیا، فلاں مووی کا ہیرو کیا، فوراً بتائیں گے. ہمارے ہیروز تو یہ تھے ہی نہیں. ایک مسلمان یہ بھول گیا، وہ کیا ہے؟ وہ غافل ہے. وہ بھول گیا یا وہ غافل ہے کہ میرا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا. تو اپنی غفلت سے ہمیں خود ہی اٹھنا پڑے گا نا، خود ہی نکلنا پڑے گا. نیکسٹ سورت ہے سورت الانفال، مدنی سورت ہے، نفل کی جمع ہے. ایکسٹرا کے میننگ میں یہ ہوتا ہے ایکسٹرا چیز کچھ بھی. تو آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نوافل ادا کر رہے ہو، تو فرض نماز تو پڑھ لی نا، تو وہ تو پھر ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. تو مال غنیمت کو ایکسٹرا کیوں کہا گیا؟ مال غنیمت کو ایکسٹرا اس لیے کہا گیا کہ جو مسلمان جنگ پہ جاتے ہیں نا، وہ مال غنیمت کے لیے تو نہیں جاتے، وہ تو کلمہ بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں، دین حق کی سر بلندی کے لیے جاتے ہیں. تو مال غنیمت ایک ایکسٹرا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں انعام دے دیا. تو اس میں ہمیں بدر جو ہے، میدان بدر اور میدان بدر کے صحابہ ملیں گے. بنی اسرائیل کو دیکھ لو، ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ وہ کتنے لوگ تھے، 6 لاکھ لوگ تھے. ان کی عورتوں اور بچوں کو ایک رف آئیڈیا سے ہم نکال دیتے ہیں کہ چلو عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی تھے، چلو 3 لاکھ مرد کر لیتے ہیں، 3 لاکھ ہم کہہ دیتے ہیں عورتیں اور بچے. ٹھیک ہے، یہ تو سائڈ پہ ہو گئے. 3 لاکھ تو تھے نا. تو وہ 3 لاکھ بھی اس دروازے سے جانے پہ تیار نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے، وہاں پہ بڑے جبارین رہتے ہیں، اتنے ڈرپوک لوگ تھے. اور صحابہ کیسے تھے؟ صرف 313 تھے.
اسلحہ بھی پاس نہیں ہے، مقابلے پہ 1000 فوجی کافر کھڑے ہوئے ہیں اسلحہ کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، پھر بھی گھبرائے نہیں تھے۔ ایسے ساتھی سورۃ الانفال میں ہم کو ملیں گے۔ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا ایک تعلق ہمیں پتہ چلتا ہے بدر کے صحابہ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش سے انہیں جھانک کر دیکھا تھا۔ اللہ کی خاطر نکلے تھے نا، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا حاضر کر رہے تھے؟ اپنا خون حاضر کر رہے تھے۔ تو اللہ نے عرش سے انہیں جھانک کر دیکھا تھا، تو یہ بہت بڑا مرتبہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اب اس کے بعد، یعنی یہ جو بدر ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کر لیں اللہ ان کی گرفت نہیں کرے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر سب کچھ کیا؟ نہیں، یہ ان کے لیے عزت اور ایک شان کی بات تو تھی، لیکن وہ پھر بھی شان میں وہ آ نہیں گئے تھے نعوذ باللہ کوئی نشے میں کہ واہ کیا ہو گیا نا ہمارے ساتھ، پھر بھی بھاگتے تھے نیکیوں کی طرف۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ مجھے تو یہ بشارت مل گئی ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر بھی جو جو حکم تھا انہوں نے حکم کو فالو کیا تھا۔ تو اس کے جو صورت ہے اس کے فرسٹ ہاف میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جو مدد ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو صورت ہے فرسٹ ہاف میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تیاری کرو گے تو مدد آئے گی۔ تیاری خود کرنی ہے، صحابہ گئے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، نیت بھی درست کرنی ہے کہ ریاکاری میں نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 11 میں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے صحابہ کو کیسی کیسی تسلیاں دی تھی نا۔ ایک تو ان کو یہ بتا دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ دے دیا تھا کہ کتنے آپ کے پاس جو ہیں قیدی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہماری فتح ہوگی، لیکن آپ نے یہ نہیں صحابہ کو کہا تم لڑو نہیں، فرشتوں نے آنا ہے۔ پھر فرشتوں نے آنا ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ صحابہ جو تھے ان کو پتا، ان کے نالج میں تو یہ بات تھی کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہو جائے گی، لیکن پھر بھی بڑے دل جگر کی بات ہوتی ہے، پریشانی تو تھی، نیندیں بھی اڑی ہوتی ہیں، کافر ہے دوسری طرف، نیندیں اڑتی ہیں نا کافر ہے دوسری طرف۔ تو آیت 11 میں اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کیسے انعام کیا تھا، میں نے اونگ طاری کر دی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جو انسان سو جائے گا وہ ویسے فریش اٹھے گا، جو ساری رات اس ٹینشن میں سوئے گا ہی نہیں وہ کیسے لڑ سکتا ہے جنگ؟ وہ تو پھر نیند اس کو آئے گی، ادھر غلبہ ہوگا نیند کا۔ تو یہ اللہ نے ایک انعام بتایا۔ تو نیند جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک تو آپ کو اس محفل میں بیٹھ کے نیند آ رہی ہے، اس نیند کو پسند نہیں کیا گیا، ہم چاہے کہہ دیں کہ وہ نیند اچھی ہے لیکن اس نیند کو پسند کیا نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ دوسری نیند کون سی ہے؟ ایک نیند ہوتی ہے سکینت والی نیند، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض بار ایسے پیشنٹس کو نیند دے دیتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے نا تو وہ اس کو تکلیف ہے، اب اس کو نیند ہی آ گئی، کیونکہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں بے ہوشی کی دوائیاں ہی تو دیتے ہیں کہ سویا رہے، اب اس کو اللہ نے ہی سلا دیا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے نیند کی۔ تو یہاں بھی یہ سکینت والی نیند تھی، سکون اللہ نے طاری کر دیا۔ اس میں ہمیں اپنی اپنی نیندیں چیک کرنی ہے، اب یہ نہیں کہتے رہنا سکینت والی نیند تھی، ہمیں بھی آتی ہے قرآن کی محفل میں بیٹھ کے۔ اور پھر دوسری نعمت اللہ بتاتے ہیں آسمان سے پانی دیا۔ ہوا یوں کہ جو کافر تھے وہ بلندی کی طرف تھے اور جو مسلمان تھے صحابہ وہ تھوڑے نیچی جگہ پہ تھے، نشیب والی جگہ پر۔ اب جب بارش ہوئی ہے نا، پانی کا رینج نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کر دی، اب وہ جو بلندی والی جگہ پر تھے نا وہاں سے پانی خود بخود نیچے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ مٹی والی جگہ پر تھے، یہ ریت والی جگہ پر تھے، یہاں جم گئی زمین بھی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، ان کے پاس کیچڑ ہو گیا، انہوں نے حوض بھی بنا لیے، پانی خوب ہو گیا، انہوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، پیا بھی، انجوائے کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو پانی دیا نا تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں ساتھ اس کے، اور وہ لے جائے تم سے نجاست شیطان کی، شیطان کے وسوسے بھی ختم ہو گئے، نماز سے ویسے ہی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسکالرز یہ بھی ہمیں میسج بھی یہ ملتا ہے کہ بارش کے ابتدائی قطروں میں دعا کرو، تو صحابہ کی دعائیں بھی تو پھر شامل تھی نا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو اور جما دیا ان کے قدموں کو۔ پہلی چیز جو ہے اللہ نے دل کی بات کی ہے، دوسرے سٹیپ پہ اللہ نے قدم کی بات کی ہے، کیونکہ دل مضبوط ہوں گے تو کام کرنا آسان ہو جائے گا، قدم خود ہی جم جاتے ہیں۔ ہم قدموں کو جمانے کی کوشش کریں اور دل میں خوف ہو تو کیسے قدم جمیں گے؟ تو پہلے دلوں کو مضبوط کیا گیا، قدم جم گئے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے زیادہ انعامات بدر کے مقام پر ہوئے۔ بدری صحابہ بغیر اسلحہ کے لڑے، اس لیے ان کو فضیلت بھی پھر دی گئی تھی۔ تو اسلام میں ایک سوال بنتا ہے کیا لڑنے کی اجازت ہے؟ اسلام میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر بھیگی بلی نہیں بننا، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ تو یہی بات جو ہے آیت 15 میں بتائی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں تم کیا کرو، بھاگ نہ جانا، پشت نہ پھیر لینا، کہ اگر وہاں پہ جنگ مسلط ہے، ہاں ہمیں حکم یہ بھی ہے کہ جنگ کا میدان ہے،
دوسرے نے کہہ دیا میں اسلام قبول کرتا ہوں، تلوار پھر بھی نہیں اٹھے گی. اور اگر ویسی ساری سچویشن ہے وہاں کے سب کہہ رہے ہیں نہیں جنگ ختم ہی کر دو، تو تم ختم کر دو. یعنی ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے. ہم نے جب بھی کرنی ہے وہاں سے مسلط ہوگی، اور ہم نے حق کی سر بلندی کے لیے کرنی ہے. دوسری چیز یہ نیت یہ ہوگی کہ حق کی سر بلندی کے لیے کرنی ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں کرنی ہے، لوٹ مار کے لیے نہیں کرنی ہے، قتل و غارت کے لیے نہیں ہونا. لیکن اگر جنگ مسلسل ہو رہی ہے اور وہ صلح کی طرف نہیں آتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 15 میں کہتے ہیں ہمیں قانون بتا دیا گیا کہ تم نے پھر بھاگنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آج ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل جم جائیں تاکہ ہمارے قدم جم جائیں. ہماری نسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کے لیے انہیں چن لے، اور ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے اور قبول بھی فرما لے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.